اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل الصلاة بغیر طہور۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ میرے پیارے ناظرین کرام، میں آج وضو کرنے کا طریقہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں وضو کے فرائض کا ذکر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جن دوست احباب کو پہلے سے فرائض کا علم ہے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ جن کو اس بات کا علم نہیں ہے تو یہ چیز ان کی زندگیوں میں آ جائے، ان کے طریقے میں آ جائے، تو اس دعوت فکر کو لے کر میں آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے وضو جب ہم نے کرنا ہے تو ہم نے نیت کرنی ہے وضو کرنے کی۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے ہم نے وضو شروع کرنا ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا وضو کامل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن اس کا پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا ہے۔ سو ہم وضو کرنا شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ سنت ہے، 1 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ جب ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے تو ہاتھوں کا انگلیاں ڈال کے ہاتھوں کے اندر اس کا خلال بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس اعضاء کو دھونے کی دعا بھی پڑھ لے، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، الاسلام حق والکفر باطل۔ جن کو یہ دعا آتی ہے ان کو مبارک ہو، اور وہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو شوق ہو تو وہ یہ دعا یاد کر کے اس طریقے کے مطابق جب وہ ہاتھ دھوئے تو اس دعا پڑھنے کا وہ اہتمام کرے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد کلی کرنی ہے، تو کلی کرنے کے ساتھ ہی اگر ہو سکے تو مسواک کا بھی اہتمام کیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ جس طرح میں نے مسواک کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، پھر مسواک کرنے کے فائدے، وہ میں سارے کے سارے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ اگر مسواک نہیں بندہ کر رہا یا اس کے پاس مسواک نہیں ہے تو پھر انگلی کے ساتھ اچھی طرح منہ کو کے دانتوں کو صاف کرے اور غرارہ کرے، اور پھر پانی کو باہر نکال دے۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ وہ کلی کا اہتمام کرے گا۔ اور اگر دعا اسے آتی ہے اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ دعا کا اہتمام بھی کر لے،
تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد ناک میں پانی جب ڈالنا ہے، ناک کو صاف کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کا وہ پانی جو ناک کی ہڈی ہے وہاں تک پہنچے۔ تھوڑا سا سانس لے لیں آپ اوپر کی طرف، لیکن اتنا بھی سانس نہ لیں کہ آپ کے دماغ کے اندر پانی چلا جائے، اس بات کا بھی آپ نے لحاظ رکھنا ہے، لیکن ہڈی تک پانی پہنچنے پائے۔ کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے، اور آپ کا بھی یہ مشاہدہ ہوگا، جب لوگ وضو کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ میری زندگی کا یہ بڑا طویل مشاہدہ ہے، بحمد اللہ تعالی کافی سارے لوگوں کی اصلاح کی ہے، اور الحمدللہ اچھے طریقے سے اصلاح کی ہے، اور انہوں نے دوبارہ پھر ویسے نہیں کیا۔ یہ مکروہ ہے، اس ہاتھ سے جب آپ ناک میں پانی ڈالیں گے اور اس ہاتھ سے ناک کو صاف کریں گے، یہ مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا 3 مرتبہ۔ تو دعا کا بھی اگر اہتمام ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہم ارحنی من رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی من رائحۃ النار۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کی باری آتی ہے، تو پانی لے کر ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں کے اندر آرام سے چہرے کے اوپر پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ لگانا ہے۔ کچھ دوست احباب جب وضو کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں وضو کرنے والا اتنی زور سے منہ کے اوپر پانی جو ہے وہ ہاتھوں کو مارتے ہیں کہ وہ چھینٹیں ایک دوسرے کے اوپر جا کے لگتی ہیں۔ تو اس بات کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے کہ جب ہم منہ کو دھوئیں تو آہستہ سے اور آرام سے پانی منہ کے ساتھ لگائیں، اور بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جتنا بھی حصہ ہے چہرے کا، یہ مکمل طور پر یہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چہرہ دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے، جس طرح میں نے قرآن مجید سے 6 سپارے سے 6 آیت وضو کے فرائض کے متعلق میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو اس کے مطابق چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کی دعا اگر آتی ہو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہم بید وجہ یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ۔ اگر نہیں آتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو یاد کر لیں، اپنی زندگیوں میں اس طریقوں کے لے آئیں، تو یہ کیا ہی اچھا ہوگا، تو ہمارا وضو بھی کامل طریقے سے ہوگا۔ اگر یہ دعائیں آپ یاد نہیں کر سکتے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب بسم اللہ ہی پڑھیں گے شروع میں تو آپ کا وضو ہو جائے گا، اور اس کے اوپر میں نے حدیث شریف بھی آپ کو سنائی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں اسی کے متعلق سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہمارا وضو مکمل نہیں ہوا، لیکن پہلا فرض اور کچھ طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، اس کو میں نے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ اس وقت تک جو ہے وہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت اور بغیر پاکیزگی کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے وضو کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ جب ہم خوبصورت طریقے سے وضو کریں گے تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالی
ہمارے ہاتھوں کے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جتنے جتنے جو اعضاء دھلتے چلے جائیں گے تو خوبصورت طریقے سے وضو کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں، اس طریقے کو اپنانے والے بن جائیں، اپنی زندگیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے طریقے کو لانے کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ ان باتوں کو گھر میں ایک دوسرے کو بتانا ہوگا، والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے کہ آیا ہمارے بچوں کو وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا، جہاں سے وہ غلط کر رہے ہوں تو ان کی رہنمائی کرنی، ان کو سمجھانا۔ تو یہ چیز اور یہ فکر اور یہ سوچ لے کر میں ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فی امان اللہ ورسولہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔